بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج 14ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے کہ کیا قریش حضرت علی کو یا بنو ہاشم کو خلافت سے دور رکھنا چاہتے تھے؟ اس سلسلے میں ایک اثر حضرت علی سے بھی منقول ہے جس میں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ قریش نے انہیں حکومت سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 233 ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ بنو ہاشم کو تم پر حکمرانی دے دی گئی تو حکومت ان سے کبھی نہ نکلے گی، اور اگر قریش کے کسی دوسرے قبیلے میں ہو تو وہ تمہارے درمیان گردش کرتی رہے گی۔ تو یہ ان کی شکایت نقل ہوئی ہے قریش کے خلاف کہ وہ ان کو حکومت نہیں دینا چاہتے تھے۔ ایک اور اثر بھی ہے، حضرت عمر سے منقول ہے۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں حضرت عمر کے ساتھ سفر میں نکلا، راستے میں انہوں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ خلافت کے معاملے میں تمہاری قوم نے تمہیں یعنی بنو ہاشم کو کیوں الگ رکھا؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ تمہارے خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں جمع ہو جائیں۔ یہ حوالہ ہے انصاب الاشراف جلد 10 صفحہ 378۔ تاریخ کے مطالعے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اقوال یا اس قسم کے بیانات کو لے لیا جائے اور ایک بیانیہ تشکیل دے دیا جائے، لیکن سیاسی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے اقوال ہیں وہ بعض اوقات وقتی نوعیت کے ہوتے، اگر وہ درست بھی ہوں، ان کی سند درست ہو اور واقعی متعلقہ شخص نے یہ بات کہی ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وہ وقتی ہوتی ہے، تاثراتی ہوتی ہے، بعض اوقات صرف سیاسی بیان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے بعد کے پیروکار اپنے تاثرات اور اپنے تعصبات کے تحت ان چیزوں کو گڑھ بھی لیتے ہیں۔ تو ان بنیادوں پر اقوال سے کوئی سیاسی بیانیہ تشکیل دینا یا تاریخ کے مطالعے میں کوئی تاثر قائم کرنا درست نہیں ہوتا۔ تاریخ میں واقعات کو ان کا تجزیہ کر کے کسی حقیقت تک پہنچنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے جدید تاریخ سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے تھے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے قائد اعظم کی ایک تقریر 11 اگست والی اٹھا لی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قائد اعظم تو ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا مسیحی ہیں، آپ سب برابر ہیں ہمارے لیے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے۔ اس کے برعکس ان کے دوسرے بیانات اٹھائے جاتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا دستور قرآن مجید ہوگا۔ چنانچہ اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ ایک اسلامی مملکت بنانا چاہتے تھے۔ اگر صرف بیانات کی بنیاد ہی پر فیصلہ کرنا پڑے تو کوئی بات فیصلہ کن نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں واقعات کو دیکھنا چاہیے کہ تحریک پاکستان کن بنیادوں پہ اٹھی تھی، کیا واقعات پیش آئے تھے، ان کی پالیسی کیا تھی، ان کا منشور کیا تھا جو چھپا ہوا ہے۔ تو یہ اسٹیبلشڈ فیکٹس کے ذریعے سے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہی درست مطالعے کا منہج ہونا چاہیے۔ اب اس معاملے میں کہ کیا قریش واقعی حضرت علی کو یا بنو ہاشم کو خلافت سے دور رکھنا چاہتے تھے، ہم واقعات کے ذریعے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تشکیل دی وہ ایک نظریاتی جماعت کی حیثیت سے تشکیل پائی تھی، جنہوں نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی تھیں۔ اب جس طرح سے کوئی بھی ایک جماعت جب بنتی ہے، کوئی سیاسی یا نظریاتی جماعت بنتی ہے، وہ کوئی جد و جہد کرتی ہے، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ خدمات کرنے والے لوگ کون ہیں، وہ خود بخود نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی پیٹرن نہیں ہوتا، پیٹرن صرف یہی ہوتا ہے کہ کس آدمی نے کتنی قربانی دی، کتنی خدمات کی، کتنا وقت دیا، کتنا مال دیا، اس لحاظ سے ایک شخص جد و جہد کے دوران میں نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر مثال دوں گا مسلم لیگ کی، اس میں قائد اعظم نمایاں، مسلم لیگ پہلے سے بنی ہوئی تھی لیکن جب قائد اعظم اس میں شامل ہوئے تو وہ اپنی کنٹریبیوشن کی وجہ سے نمایاں ہوتے چلے گئے۔ قائد اعظم کے بعد جو دوسری شخصیت نمایاں ترین ہوئی وہ لیاقت علی خان تھے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوا کرتی تھیں کہ کون شخص ان کے بعد سب سے نمایاں ہے۔ تو یہ چیزیں کس سے طے ہوتی ہیں؟ خدمات سے، قربانیوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی جماعت تشکیل دی تھی وہ اسلام کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے تھے، تو ان کے اندر قبائلی، یعنی وہ قبائل کی بنیاد پر اکٹھے نہیں ہوئے تھے
بلکہ ان کے اندر جو وحدت کا رشتہ تھا وہ اسلام تھا اور اس کی خدمات تھی۔ اس میں نمایاں ترین جو لوگ سامنے آئے ان میں سب سے نمایاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی۔ وہ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آخر تک ساتھ رہے، اور ہمیشہ ہم قدم رہے۔ پھر وہ رسول اللہ کے سسر بھی تھے، تو ان کے نمایاں ترین ہونے میں کسی کو شک نہ تھا۔ اب اس بات کو یہاں رکھیے اور دیکھیے کہ پس منظر جو قریش کا چلا آ رہا تھا وہ کیا تھا۔ قریش کا پس منظر یہ تھا کہ ان کے ہاں جو قریش کی قیادت ہے وہ ہمیشہ بنو عبد مناف کے ہاں رہی تھی۔ بنو عبد مناف میں 4 قبیلے تھے، بنیادی 4 قبیلے: بنو ہاشم، بنو عبد شمس، اور انہی کی شاخ بنو امیہ، اور بنو نوفل، اور بنو مطلب۔ ان میں بھی، ان چاروں میں بھی نمایاں ترین بنو ہاشم اور بنو عبد شمس یا بنو امیہ تھے، اور قیادت انہی کے پاس رہا کرتی تھی۔ قریش کی قیادت انہی کے پاس رہتی تھی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی جماعت تشکیل دی جس میں میرٹ جو تھا وہ اسلامی خدمات بن گیا، تو قریش کی جو یہ قیادت تھی، بنو ہاشم کے سردار حضرت عباس تھے، اور بنو امیہ کے سردار حضرت ابو سفیان تھے۔ ان لوگوں نے بہت تاخیر سے اسلام قبول کیا تھا، ان کی کوئی اسلامی خدمات نہیں تھیں، اس وجہ سے ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ منتخب ہونا ناممکن تھا۔ اب لیکن اس کے باوجود بنو عبد مناف کی خواہش تھی کہ خلافت ان کے ہاں رہے، چنانچہ جس وقت ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار اور مہاجرین ایک خلیفہ کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اس کے انتخاب کے اوپر بحث کر رہے تھے، اسی وقت بنو ہاشم، بنو امیہ اور ان کے حلیف قبائل آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر رہے تھے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے بنو عبد مناف میں سے۔ اب بنو عبد مناف میں کوئی ایسا شخص انہیں میسر نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی خدمات اتنی نمایاں ہوں کہ لوگ اس کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ ان میں نمایاں ترین حضرت عثمان ہو سکتے تھے جو بنو امیہ سے تھے۔ وہ عمر میں بھی سینئر تھے اور انہوں نے بہت فیاضی دکھائی تھی، اپنا مال و دولت اسلام کی ترویج اور اشاعت اور مدد کے لیے انہوں نے دیے تھے، لیکن حضرت عثمان امیدوار خلافت ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے جو نمایاں ترین شخصیت تھے کوئی دوسرا خلیفہ بن نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود بنو عبد مناف کی خواہش تھی کہ کینڈیڈیٹ خلافت کا ان کی طرف سے منتخب ہو جائے، تو ان کے ہاں حضرت علی واحد دستیاب امیدوار خلافت میسر آ سکے جو وہ پیش کر سکتے تھے کہ ان کو خلافت ملنی چاہیے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور ان کے چچا کے بیٹے بھی تھے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی صرف 30 برس کے تھے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور سیاسی قد بھی ان کا نمایاں نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی تفصیلات ہم آگے بتاتے ہیں کہ ان کا سیاسی قد کیوں نہیں بن سکا تھا، اس وجہ سے حضرت علی خلیفہ نہ بن سکے۔ لیکن یہاں اس مقام پر یہ سامنے آ جاتا ہے کہ قریش کے جو طاقتور قبیلے تھے، سب سے طاقتور قبیلے، وہ حضرت علی کے ساتھ کھڑے تھے، یعنی بنو ہاشم، بنو امیہ اور ان کے حلیف قبائل جن میں بنو اسد تھے، جس کی نمائندگی حضرت زبیر ابن العوام کر رہے تھے۔ حضرت زبیر بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت علی خلیفہ بنے، تو اس لیے قریش کے نمایاں ترین قبیلے حضرت علی کے ساتھ تھے۔ لیکن انتخاب حضرت ابو بکر کا ہوا جو قبیلہ بنی تیم سے تھے، اور بنو تیم جو ہیں وہ ایک نسبتاً کمزور قبیلہ ہے، لیکن چونکہ میرٹ اس وقت اسلامی خدمات بن گیا تھا، اس وجہ سے حضرت ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کے بعد بنو عدی سے حضرت عمر منتخب ہوئے۔ بنو عدی بھی ایک کمزور قبیلہ تھا قریش کا، اور اس سے پہلے کبھی بھی قریش کی قیادت بنو عدی نے نہیں کی تھی، نہ بنو تیم نے کی تھی، مگر یہ جو جماعت بنی اس میں نمایاں ترین شخصیات یہ 2 تھیں، اس وجہ سے ایک کے بعد دوسرا خلیفہ بنا۔ لیکن جب تیسرے خلیفہ کے انتخاب کا وقت آیا جس میں حضرت عثمان جو بنو امیہ سے تھے وہ منتخب ہوئے، تو لیکن اس منتخب ہونے میں
جو دوسرے نمبر پر آئے وہ حضرت علی تھے، اور اس میں حضرت زبیر ابن العوام نے اپنا ووٹ حضرت علی کے سپرد کیا تھا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر قریش نے حضرت علی کو خلافت سے دور رکھنے کی کوشش کی ہوتی تو حضرت علی چونکہ کہ کم عمر تھے تو تیسرے خلیفہ کے وقت وہ سینئر ترین صحابی حضرت عثمان کے مقابل آ گئے تھے۔ اب حضرت علی وہ مقابل کیسے آئے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ 2 پوائنٹ ہیں۔ پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت علی کا سیاسی قد کیوں نہیں بن سکا تھا، اور دوسرا یہ کہ تیسرے خلیفہ کے انتخاب تک حضرت علی کا سیاسی قد کیسے نمایاں ہوا کہ وہ تیسرے خلیفہ کے وقت سینئر ترین صحابی یعنی حضرت عثمان کے برابر آ گئے تھے۔ یہ اب آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی یا تو اپنی علمی کاموں میں مصروف رہتے تھے یا اپنی محنت مزدوری میں۔ حضرت علی کو کبھی کسی سرکاری عہدے پر فائز نہیں کیا گیا، اور صرف ایک ادبار کے سوا انہیں کوئی سرکاری ذمہ داری نہیں دی گئی۔ دوسری بات یہ کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کی نیابت کے لیے بھی ان کو کبھی مقرر نہیں کیا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہیں بنو ہاشم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، جبکہ مدینے پر محمد بن مسلمہ انصاری رسول اللہ کے نائب کی حیثیت سے مقرر تھے۔ حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 162۔ یہاں پر یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ مدینے میں غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے کے نائب حضرت علی کو بنایا گیا تھا۔ یہ درست نہیں ہے۔ حضرت علی کو بنو ہاشم کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا گیا تھا، اور مدینے کے نائب محمد بن مسلمہ انصاری تھے۔ یہ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ دوسری بات یہ کہ عہد رسالت کے آخری دور تک حضرت علی خود کو ایک ناتجربہ کار نوجوان سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس تاثر کی نفی نہیں کی تھی۔ اس حوالے سے درج ذیل روایت ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور اس کا رقم ہے 3582۔ اس میں حضرت علی سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں جبکہ میں کم عمر ہوں اور قضا یعنی فیصلہ کرنے کا علم بھی مجھے نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا۔ جب تم فیصلہ کرنے بیٹھو اور تمہارے سامنے 2 فریق موجود ہوں تو جب تک تم دوسرے کا بیان اسی طرح نہ سن لو جس طرح پہلے کا سنا ہے فیصلہ نہ کرو، کیونکہ اس سے معاملے کی حقیقت واشگاف ہو کر سامنے آ جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں برابر فیصلے دیتا رہا، یا ان کے الفاظ یہ تھے کہ پھر مجھے اس کے بعد کسی فیصلے میں شک نہ ہوا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمن میں جب بھیجا گیا، یہ بالکل آخری دور کا واقعہ ہے، حجت الوداع سے پہلے کا۔ اس میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک ناتجربہ کار نوجوان تھا اور مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو یہ تھی صورتحال جس کی وجہ سے حضرت علی نمایاں ہو کر سامنے نہ آ سکے، اور لوگوں کی نظروں میں خلیفہ کے طور پر ان کا وہ شخصیت اس طرح سے قابل توجہ نہ ہو سکی جس طرح سے دیگر خلفاء کی تھی۔ تلوار بازی حضرت علی کا ہنر تھا، مگر وہ کبھی کسی جنگ کے سپہ سالار بھی مقرر نہیں کیے گئے۔ خیبر میں ایک بڑے قلعے قتیبہ کے ایک ذیلی قلعے قموس کو انہوں نے فتح کیا تھا، اور اس کا یہ حوالہ ہے سیرت حلبیہ جلد 3 صفحہ 48۔ اور خیبر کی فتح میں حضرت علی کا حصہ بس یہی تھا، یعنی خیبر انہوں نے فتح نہیں کیا تھا، اس میں ایک قلعے کو فتح کیا تھا، وہ بھی ایک بڑے قلعہ جو ایک بڑا ایک فورٹ تھا، اس کا ذیلی قلعہ تھا، یعنی قتیبہ ایک بڑا قلعہ تھا، اس کے اندر ایک چھوٹا قلعہ تھا جس کا نام تھا قموس، اس کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ تو یہ وجوہات تھیں کہ پہلے 2 خلفاء کے انتخاب کے وقت عام مسلمانوں کے اجتماع نے کسی نے حضرت علی کا ذکر بھی نہیں کیا، یعنی وہ اس حیثیت سے وہ کبھی مسلمانوں کے سامنے ان کی نظروں میں تھے ہی نہیں کہ ان کو خلیفہ کے طور پر وہ کنسیڈر کرتے۔ پھر جب خلفاء کا دور آیا تو حضرت علی نے کوئی سرکاری عہدہ نہیں لیا اور نہ کسی بیرونی مہم کا حصہ بنے، چنانچہ 4 طرف ہونے والی فتوحات میں حضرت علی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اس کے باوجود
درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے وہ سیاسی منظر نامے پہ نمایاں ہوتے چلے گئے۔ اب اس کی کیا وجوہات تھیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ حضرت ابو بکر، یہ جو خلفاء تھے، یہ ان کی وجہ سے حضرت علی درجہ بدرجہ ان کا سیاسی قد نمایاں ہوتا چلا گیا، باوجود یہ کہ اس دور میں جتنی بھی نہ انہوں نے کوئی سرکاری عہدہ لیا اور نہ کبھی بیرونی مہمات میں حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو مدینہ کی حفاظت میں ایک دستے کا امیر مقرر کیا اور پہلی بار انہیں اجتماعی امور کی مشاورت میں حضرت ابو بکر نے شریک کیا۔ بنو نذیر اور فدق کے مال فے کی آمدنی میں سے ذو القربہ کا حصہ بھی انہیں حسب دستور انہیں ملتا تھا، اس سے ان کی مالی حیثیت بلند ہوتی چلی گئی۔ مال غنیمت میں خمس بنو ہاشم کا حصہ ہوا کرتا تھا، جس کی تقسیم کی ذمہ داری حضرت علی کے سپرد تھی۔ حضرت علی کو وہ خود ہی دے دیا جاتا تھا اور وہ خود بنو ہاشم میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ حوالہ ہے الخراج لی ابی یوسف، کتاب الخراج، امام ابو یوسف کی، اس کا صفحہ 30 اس کا حوالہ ہے۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو وہ خانوادہ رسول سے انہیں خصوصی تعلق تھا۔ وہ ہر معاملے میں بنو ہاشم کو اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ انہوں نے وظائف میں حضرت علی اور ان کے بیٹوں کا حصہ بزرگ صحابہ کے برابر رکھا۔ یہ ہے جی، یہ حوالہ ہے کتاب الخراج، امام ابو یوسف، اور صفحہ 43 تا 44۔ حضرت عمر نے حضرت علی کو ینبیع اور دیگر جاگیریں دے کر مالی لحاظ سے مزید مضبوط کیا۔ یہ ان کی غالباً سب سے بڑی جائیداد تھی حضرت علی کی، ینبیع کی، جو حضرت عمر نے انہیں دی تھی، اور اس کا حوالہ ہے الخراج یحییٰ بن آدم اور صفحہ 73 صفحہ نمبر ہے۔ پھر حضرت عثمان کے عہد میں مال و دولت کی بہتات ہوئی تو حضرت علی کو دوسروں کی نسبت عطایا میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا۔ یہ حوالہ ہے الطبقات الکبریٰ، جلد 5 صفحہ 46 تا 47۔ اس میں جب دوسرے لوگوں باہر سے مال آتا، حضرت عثمان کے زمانے میں عطایا بہت دیے جاتے تھے، یعنی ایک تو ریگولر وظیفہ ہوتا تھا لوگوں کو دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ عطایا بہت دیے جاتے تھے، تو اس میں حضرت علی کو ترجیح دی جاتی تھی، ان کو دوسروں سے زیادہ ملتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی مالی لحاظ سے مضبوط ہوتے چلے گئے، اور سیاسی امور میں شرکت کی وجہ سے بھی وہ اب نمایاں شخص بن کر سامنے آنے لگے۔ حضرت عمر خاص طور پر سیاسی امور اور اجتماعی امور کی مشاورت میں حضرت علی کو شریک رکھتے تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ حضرت عمر جب بھی مدینہ سے باہر جاتے تو حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے تھے۔ یوں انہوں نے حضرت علی کی سیاسی تربیت کرنے اور لوگوں میں ان کا سیاسی قد نمایاں کرنے میں حضرت عمر نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر حضرت عمر ہی نے جب خلافت کی تیسرے خلیفہ کا انتخاب کا وقت آیا تو مجلس شورا میں حضرت علی کو شریک کیا، تو اس وجہ سے حضرت علی کا قد بڑا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے بعد خلافت حضرت علی کو منتقل ہو جائے۔ اس بارے میں روایت ہے، اور یہ حوالہ ہے الطبقات الکبیر، جلد 3 صفحہ 317۔ جب لوگ سیدنا عمر کے پاس سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس بے بالوں والے سر والے کو، یعنی جس کے بال کم ہیں سر پہ یا نہیں ہیں، یہ اس بے بالوں کے سر والے کو یہ ذمہ داری دے دیں، یعنی خلافت کی ذمہ داری دے دیں، تو وہ انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھے گا۔ اس پر ابن عمر نے کہا، عبداللہ بن عمر نے، کہ اے امیر المومنین، آپ کے لیے علی کو خلیفہ مقرر کرنے میں کیا معنی ہے؟ حضرت عمر نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں زندگی میں بھی اس ذمہ داری کو اٹھائے رکھوں اور مرنے کے بعد بھی، یعنی میں مقرر کر کے جاؤں اور پھر میرے بعد ہونے والے خلیفہ کے جو اعمال ہیں اس کا حساب بھی مجھ سے لیا جائے، تو میں یہ پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خود فیصلہ کرنے دیا جائے۔ لیکن انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس کے علاوہ جو فدق کا معاملہ تھا وہ بھی حضرت عمر نے حضرت علی کے سپرد کر دیا تھا، چنانچہ وہاں سے، یعنی کہ اس کا انتظام حضرت علی کے سپرد کر دیا تھا۔ چنانچہ فدق کی جو آمدنی آتی تھی وہ بھی حضرت علی اس کی جو ڈسٹریبیوشن تھی، تقسیم تھی، وہ حضرت علی خود کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان ساری وجوہات کی بنا پر مالی لحاظ سے مضبوط ہو رہے تھے اور سیاسی مشاورت میں ان کو شریک کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کا قد نمایاں ہوا، اور یہ خلفاء کی شفقت کی وجہ سے ہوا، انہوں نے ان کو شریک کار کیا، جس سے ان کا قد نمایاں ہوا، یہاں تک کہ تیسرے خلیفہ کے وقت
وہ حضرت عثمان جیسے سینئر صحابی کے مقابل آئے اور اس میں حضرت عثمان منتخب ہوئے، کیونکہ ان کی حمایت لوگوں میں بہت زیادہ تھی، اور ان کے بعد پھر حضرت علی نے ہی انتخاب پانا تھا، لیکن معاملات پھر کچھ اور نہج اختیار کر گئے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ قریش حضرت علی کو خلافت سے باہر رکھنا چاہتے تھے، یہ تاثر درست نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ بنو ہاشم کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا حضرت ابو بکر اور عمر کے مقابلے میں جو کہ خلافت کے لیے پیش کیا جا سکتا، اس لیے حضرت علی کا انتخاب نہیں ہو سکا، اور حضرت علی کا جو قد بعد میں سیاسی قد نمایاں ہوتا چلا گیا، وہ بھی خلفاء کی وجہ سے تھا۔ وہ ان کو سیاسی معاملات میں شریک کرتے تھے، مال و دولت انہیں دیتے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے ان کو اپنا حصہ بنا کے رکھا۔ پہلے خلیفہ کے انتخاب کے وقت بھی قریش کے بڑے قبیلے حضرت علی کے ساتھ تھے۔ تو یہ ساری بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تاثر جو یہ اوپر ہم نے جو دو اثر نقل کیے تھے کہ وہ خلافت نہیں دینا چاہتے تھے بنو ہاشم کو، یہ محض اگر یہ درست بھی ہوں، سند اگر ان کی درست بھی ہو، تو محض تاثراتی چیزیں ہیں۔ جو زمینی حقائق ہیں، جو واقعات ہیں، وہ اس تاثر کی بالکل نفی کرتے ہیں کہ قریش بنو ہاشم کو یا حضرت علی کو خلافت سے دور رکھنے کی کوئی شعوری کوشش کر رہے تھے۔ شکریہ۔